سورہ بقرہ کے آغاز سے پہلے کچھ تمہیدی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، جس سے ہمیں سورہ بقرہ کو اور قرآن کی تفسیر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کو مکی کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ صورتیں مبارکہ جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 3/4 میں سے 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں کے پر مشتمل ہے، اور 1/3 قرآن جو ہے وہ مدنی صورتوں کے پر مشتمل ہے، اور 10 سے کچھ کم پارے وہ مدنی صورتیں بنتی ہیں، اور 20 سے کچھ زیادہ پارے جو ہیں وہ مکی صورتیں بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں پورے قرآن پاک میں کہیں مکی صورتوں کا گروپ نظر آتا ہے، کہیں مدنی صورتوں کا گروپ نظر آتا ہے۔ اب ہم جب یہاں سے آغاز کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ ال عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ سب مدنی صورتیں ہیں، اور ان میں بھی سورہ بقرہ اور ال عمران کو آپس میں جوڑے کی حیثیت حاصل ہے۔ ان دونوں کے مضمون میں بہت زیادہ متشابہت پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ مائدہ انہیں آپس میں جوڑے کی حیثیت حاصل ہے، اور ان میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور اکثر احکام جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں ہی آئے ہیں، اور بالخصوص جو یہاں پہ ہمیں ترتیب نظر آ رہی ہے کہ سورہ بقرہ، ال عمران، نساء اور مائدہ یہ تقریباً 6.5 پارے بنتے ہیں، تو اکثر احکام جو ہیں وہ انہی مدنی صورتوں میں تقریباً 6.5 پارے جو بن رہے ہیں اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ کچھ احکام ہمیں سورہ انفال میں، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں بھی نظر آتے ہیں، مگر اکثریت کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ احکام ہمیں انہی صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اور بدر سے کچھ عرصہ قبل جو ہے یہ صورت مبارکہ مکمل ہو گئی تھی۔ اب اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے تقریباً 2/3 قرآن جو ہے، تقریباً 20 سے کچھ زیادہ پارے جو ہیں وہ نازل ہو چکے ہیں، اور وہ سارا کا سارا قرآن جو ہے وہ مکی قرآن کہلاتا ہے۔ لہٰذا بہت ساری باتیں جو ہیں یعنی کہ توحید، رسالت، آخرت جو ہے وہ ان 20 پاروں میں بیان ہو چکی ہے، اور مکی قرآن کا موضوع جو ہے وہ عموماً ایمان ہی رہا ہے، اعتراضات کا جواب رہا ہے، اخلاقی تعلیمات رہا ہے، انبیاء کے قصے وغیرہ رہا ہے۔ جبکہ مدنی قرآن میں جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ سابقہ امتوں کے ساتھ بات کی گئی ہے، اور احکام کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور سابقہ امتوں میں بھی جیسے کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ خطاب کیا گیا ہے۔ اب ہم ترتیب یہ دیکھتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب جو صورتوں کی ہمیں نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ہی ان تمام صورتوں کو ترتیب دے دیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں ہم اہدنا الصراط المستقیم سے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سورہ فاتحہ کے بعد یہاں پہ سورہ بقرہ ہے کہ جو ہدایت ہم نے مانگی تھی، صراط المستقیم ہم نے مانگا تھا، ان کا جواب جو ہے وہ بالخصوص ان مدنی صورتوں کا جو گروپ آ رہا ہے، بقرہ، عمران، نساء اور مائدہ، ان میں ہمیں جواب دیا گیا ہے۔ اور اس میں مماثلت جو بڑی خوبصورت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہاں صراط کی بات کی گئی تھی، اور ان صورتوں میں جو ہے وہ شریعت کو بیان کیا گیا ہے، اور شریعت کا لفظ جو ہے یہ شارع سے ہے، اور شارع بھی ہوتا ہے راستہ، اور یہ لفظ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ شارع جو ہے عام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہے وغیرہ۔ لہٰذا شارع کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو صراط بھی راستہ ہے، اور شریعت، شارع، یہ بھی ایک راستہ ہے، تو گویا کہ اس دعا کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں ان صورتوں میں نظر آتی ہے۔ پھر اس سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پہ ہمیں چلانا، مگر مغضوب اور ضالین سے ہمیں بچا لینا۔ اور مغضوب اور ضالین سے جیسے کہ ایک مشہور قول کہ یہ یہود و نصارہ مراد ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو ہے قوم یہود کو بہت مخاطب کیا گیا ہے، اور سورہ ال عمران میں جو ہے وہ نصارہ کی قوم کو بہت مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، تو اس کی ایک ظاہری مشابہت بھی ہے اور معنوی مشابہت بھی ہے کہ دونوں صورتوں کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور دونوں صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کے بعد جو ہے قرآن کی عظمت کی بات ہوتی ہے، اور پھر ہم دونوں صورتوں کے اختتام کے اوپر دیکھتے ہیں کہ 2 عظیم دعائیں جو ہیں ان دونوں مبارک صورتوں کے آخر میں مانگی گئی ہیں، اور دونوں کے ہی جو آخری رکوع ہیں یہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین رکوع اور خوبصورت ترین دعاؤں میں سے حصہ رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایمان کی بات کی گئی ہے، سورہ ال عمران میں اسلام کی بات کی گئی ہے، اور ایمان کے 2 رخ بنتے ہیں، نماز، قرآن، ذکر، تقوی، یہ سب کا تعلق جو ہے یہ بھی ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ سارا مضمون ہمیں سورہ بقرہ میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ جبکہ ایمان کا دوسرا رخ جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، اثار کرنا، قربانی کرنا،
شہادت کا ہونا، یہ سب مضمون جو ہے ہمیں سورہ ال عمران میں ملتا ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ میں ہمیں جہاد فی سبیل اللہ ملے گا، جہاد بالمال ملے گا، جبکہ سورہ ال عمران میں ہمیں قتال فی سبیل اللہ ملے گا اور جہاد بالنفس ملے گا۔ پھر جیسے انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کیا جائے گا، تفسیر کو دیکھا جائے گا، تو پھر ہمیں بہت ساری اور بھی مشابہتیں جو ہیں وہ ان دونوں صورتوں میں نظر آئیں گی۔